رمضان ہے، اس پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل جو ہمیشہ سے ہماری حسب روایت جو معمول ہے، ہم اس پروگرام کے آغاز سے پہلے جو ہمارے بیچ مولانا ہوتے ہیں اور جو شناخواں ہوتے ہیں ان کی شال پوشی کی جاتی ہے۔ یہ میں سب سے پہلے آج ہمارے بیچ موجود ہے حافظ و قاری محمد محبوب عالم صاحب۔ میں محبوب عالم صاحب کی شال پوشی کے لیے جناب محمد فیروز ہمراز جو ایمپائر شو روم کے مالک ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حافظ و قاری محبوب عالم صاحب کی شال پوشی کریں اور ہدیتاً ایک کھجور کا ڈبہ پیش کریں۔ اسی طرح سے ہمارے بیچ موجود ہے مداح رسول ثناءخواں جناب حافظ احمد صاحب جو مسجد ڈھونڈی کے امام ہیں۔ میں ان کی شال پوشی کے لیے محمد فیروز ہمراز کو پھر ایک بار کہتا ہوں کہ ان کی شال پوشی کریں اور انہیں بھی ایک ہدیتاً کھجور کا ڈبہ پیش کریں۔ ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام جناب اسلم پاشا کانگریس جو یوتھ لیڈر ہیں اور سابقہ میں ضلع پنچایت کے ممبر بھی رہے، ان کی جانب سے اس پروگرام کو اسپانسر کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام ہم ایمپائر شو روم میں ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے بیچ موجود ہے حافظ و قاری محمد محبوب عالم صاحب، مدرس سراج العلوم اور امام و خطیب مسجد نور شاہ زہرآباد، اور ایک مداح رسول بھی ہمارے بیچ موجود ہے جناب حافظ محمد احمد صاحب جو امام و خطیب ہیں مسجد ڈھونڈی۔ میں دونوں کا A1 TV اردو میں استقبال کرتا ہوں۔ تو لیجئے اس حسب روایت شال پوشی تو ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا، اب حسب روایت اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے جنہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جان عالم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت سنانے کے لیے میں جناب محمد حافظ احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو مدینے کی سیر کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وصل یار کی کس کو آرزو نہیں آتی، 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 ہے طلب میں ہم لیکن جستجو نہیں آتی، یا رسول اللہ ہے طلب میں ہم لیکن جستجو نہیں آتی، رنگ تیرا ہی ظاہر گلشن جہاں میں ہے، رنگ تیرا ہی ظاہر گلشن جہاں میں
اللہ یا رسول اللہ کون سا ہے گل جس میں تیری بو نہیں آتی، خوش بیانیاں ساری غائبان آتی ہے، خوش بیانیاں ساری غائبان آتی ہے، ایک بات بھی لب تک روبرو نہیں آتی، یا رسول اللہ ایک بات بھی لب تک روبرو نہیں آتی، یوں تو ہے زبان انور بات ہی کے کہنے کو، یوں تو ہے زبان انور بات ہی کے کہنے کو، پر زبان پر دل کی گفتگو نہیں آتی، یا رسول اللہ پر زبان پر دل کی گفتگو نہیں آتی، وصل یار کی کس کو آرزو نہیں آتی، یا رسول اللہ ہے طلب میں ہم لیکن جستجو نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کون سا ہے گل جس میں تیری بو نہیں آتی، جہان بھر میں سوا لے کے پھر گئی خوشبو، جہان بھر میں سوا لے کے پھر گئی خوشبو، نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو، خیال تھا نہ جانے کہاں سے آئے حضور، خیال تھا نہ جانے کہاں سے آئے حضور، رہے حبیب خدا میں بکھر گئی خوشبو۔ ناظرین، یہ تھے مداح رسول حافظ محمد احمد صاحب، امام و خطیب مسجد دھونڈی۔ بہت ہی بہترین پیاری آواز میں ہم تمام کو مدینے کی سیر کرا رہے تھے۔ میں ایون ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو لیجئے ناظرین، آج کا یہ جو خصوصی پروگرام ہے نور رمضان سحری ٹائم، اس سے قبل کہ میں کئی ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں میرے بیچ، اور اس سے قبل بھی میں نے کہا تھا آپ کو، اگر کوئی آپ کے دینی مسائل کی ایکسوی یا کچھ سوالات ہے تو آپ نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں اپنا نمبر درج کروائیے، تاکہ جب مولانا ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں ہم آپ کو کال کریں گے۔ اگر نہیں تو آپ اپنا سوال ہمیں فون کر کے بھی، جو نیچے نمبر دیا جا رہا ہے اس پر فون کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ کئی ایک ناظرین نے ہمیں سوال بھی کیا ہے، وہ ابھی میں مولانا کے سامنے شامل کر لیتا ہوں اس سوال کو۔ اس سے قبل کہ وہ سوالات رکھوں، سب سے پہلے تو ایون ٹی وی میں مولانا محمد محبوب عالم صاحب، امام و خطیب مسجد نور شاہ اور مدرس دارالعلوم سراج العلوم کا میں ایون ٹی وی میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں ایون ٹی وی کے اس خدمات کو۔ میں ایون ٹی وی کے تمام اراکین کو، تمام عملے کو بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات ماہ رمضان میں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک دینی مسائل کو پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء کو بلا کر مختلف مضامین پر سیر حاصل گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایون ٹی وی کے تمام ذمہ داران کو بے حد اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کاروان کو آگے بڑھائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور تمام دلی مرادوں، دلی مقصدوں میں اللہ پاک ایون ٹی وی کے تمام افراد کو کامیابی سے نوازے۔
کی محبت. تو لیجیے ناظرین، اس سے قبل کہ میں سوالات پیش کروں، جو یہ ماہ رمضان کے 3 عاشرے ہوتے ہیں، پہلا عاشرہ تو رحمت کا ہے. اس سے پہلے کہ وہ سوالات کے آپ جوابات دیں، جو رحمت کا عاشرہ ہے اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت على غضبي وفي رواية غلبت غضبي. وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم به عباده يوم القيامة متفق عليه. حاضرین کرام، جیسا کہ ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے. آپ نے رحمت کے متعلق بہت سے علماء سے گفتگو بھی سنی ہے، لیکن میں آج 2 حدیثوں کو سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کر چکی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب میں، سورہ اعراف کی آیت ہے وسعت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر احاطہ کر چکی ہے. حدیث شریف جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 احادیث شریفہ سنائی، مشکات شریف کی حدیث ہے یہ، جو کہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمانے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ پاک نے ایک تحریر لکھی. وہ تحریر عرش کے اوپر اللہ پاک نے رکھی ہے اور اس میں لکھا گیا ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر چکی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے ستار ہیں. اللہ پاک کی رحمت کا یہی تو معمول ہے کہ اللہ پاک کی رحمتیں دیکھیے کہ یہ ساری دنیا میں باوجود کہ ساری دنیا پریشان ہے کورونا کو لے کر اور دیگر حالات کو لے کر، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رحمت للعالمین کے وسیلے کے ذریعے اللہ پاک ہم پر سب پر رحمت فرما رہا ہے. حاضرین کرام، یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے. رحمت شفقت کے معنی میں ہے. رحمت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، خصوصی رحمت فرماتا ہے. خاص طور پر اس عشرے میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق دعا کرنا چاہیے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں ملتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اس عشرے میں اللہ کی رحمت کی سوال کرنا چاہیے کثرت سے. میں دوسری حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ کے پاس رحمتوں کے 100 اقسام ہیں، یعنی 100 رحمتیں ہیں. اللہ پاک نے ان 100 رحمتوں میں سے صرف رحمت کے ایک حصے کو دنیا میں نازل فرمایا اور اس ایک حصے کے ذریعے بندے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اسی رحمت کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، اور وحشی درندے بھی اسی ایک رحمت کی وجہ سے اپنے بچوں پر بھی رحمت و شفقت کرتے ہیں. یہاں حدیث شریفہ میں ایک تو جن اور انس، بہائم اور الحوام کا لفظ ہے، یعنی جن اور انس اور کیڑے مکوڑے ساروں پر اللہ پاک نے رحمت کا ایک حصہ نازل فرمایا. یہ جن اور انس کی آپس میں ایک دوسروں کی محبت، ایک باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، جنات ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی بہائم درندے
پرندے اور چوپائے کیڑے مکوڑے ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِهَا تَحْتِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وحشی درندے بھی اپنے بچوں پر جو ہے خصوصی طور پر جو ہے شفقت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وَبِهَا تَحْتِفُ الْوَحْشُ کا فرمانا یہ بات ہے کہ یہ رحمت اتنی وسیع ہے، رحمت کا ایک حصہ اتنا وسیع ہے کہ مودی جانور جو کہ اپنے بچوں کو سامنے والے ہر دیکھنے والے شخص کو سامنے آنے والی ہر چیز پر درندگی سے شکار کرتے ہیں، باوجود اس کے وہ اللہ کی اس رحمت کے حصے کو وہ بھی پا کر اپنے اولاد پر اور اپنے بچوں پر رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے 100 حصوں میں سے ایک حصہ آسمانی دنیا پر نازل فرمایا۔ ساری دنیا میں یہ تمام انسان، ایک مدرس اپنے طالب علم سے شفقت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے یا بیٹی پر شفقت کرتا ہے، بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، جو آقا اپنے غلام سے، اپنے کام کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ صرف 100 رحمتوں میں سے رحمت کا ایک حصہ اور اس ایک حصے کی برکت ہے۔ اب اندازہ لگائیے حدیث کا دوسرا حصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے پاس 99 رحمتوں کے حصوں کو رکھ دیا ہے، اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان ان 99 رحمتوں کے ساتھ اور دنیاوی ایک رحمت کے ساتھ فیصلے فرمائیں گے۔ ذرا اندازہ لگائیے، رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں اللہ نے نازل فرمایا، ساری دنیا امن و سلامتی و شانتی اور ساری دنیا میں رحمتوں کا معاملہ ہے۔ پھر اندازہ لگائیے وہ 99 رحمتیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرمائے گا، خصوصی رحمتوں کا معاملہ فرمائے گا، پھر وہ 99 رحمتوں کے ساتھ دنیاوی ایک رحمت کو بھی اللہ تعالیٰ شامل فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں جو رمضان عطا فرمایا ہے، اس رمضان میں ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں، اللہ کے کرم کو مانگیں، اللہ سے دست بدعا ہو، اللہ دینے پر راضی ہے۔ اب بندوں کو چاہیے کہ لینے کے لیے گڑ گڑائے، بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو کثرت سے طلب کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کئی ایسے واقعات ہیں جو سنانے پر جائیں تو وقت لگ جائے گا، مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری دنیا پر سبقت کر چکی ہے، اور اللہ کی رحمت ہی کا ذریعہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں امن و سلامتی اور شانتی کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ پاک کا خاص معاملہ دیکھیے، اس کی صفت رحیم ہے، اور اس نے اپنے آقا کریم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ساری دنیا میں یہ جو سلامتیاں ہیں اور یہ امن و عافیت کی باتیں ہیں، یہ ساری کے سارے مدینے میں آرام فرمانے والے، سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اے حبیب مصطفیٰ، ہم ان مسلمانوں کو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور یہ جو کہ غیر مسلمان ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، ہمیں انہیں بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں۔ اے محبوب، یہ صرف آپ کے رب کی عطا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے رب کی عطا ہے۔ اس قرآن مجید کی اس آیت میں بڑا خصوصی معاملہ معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے من عطاء ربک، اے حبیب مصطفیٰ یہ آپ کے رب کی عطا ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا میں جتنے رحمتیں کرم بڑھتے ہیں یہ سب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہیں۔ بہرحال ہمیں اس ماہ میں اور اس خصوصی رحمت والے عشرے میں اللہ کی رحمت کو طلب کریں۔ 2 دن 3 دن اور باقی ہے رحمت والے اس عشرے کے، کثرت سے ہم ساری دنیا کے پریشان انسانوں کے لیے، چاہے آپ دیکھیے یورپ جائیں اور جو ہے حجاز جائیں، آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جائیں، لوگ پریشان ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، معاش سے پریشان ہیں، تندرستی سے پریشان ہیں اور مفلسی سے پریشان ہیں۔ تو ان تمام پریشانیوں کو صرف اللہ کی رحمت ہی مٹا سکتی ہے، اللہ کی رحمت ہی ان دنیا کے تمام پریشانیوں کو مٹا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اور بالخصوص اس عشرے میں ابھی جو 2-3 دن باقی ہے، اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گاروں کو اپنی وسیع رحمت میں لے کر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائے گا اپنے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ العزیز۔ شکریہ ناظرین، جیسے کہ مولانا بہت تفصیلی
رحمت پر روشنی ڈال رہے تھے. یہ کیا کم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے اللہ نے ہمارے لیے خاص طور پہ بھیجا ہے. ناظرین تو لیجیے اس سے قبل کہ میں سوالات کے جوابات کروں، ایک چھوٹا سا سوال بھی تھا میرا اسی رحمت کو لے کر. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے، یہ کیا ہے مولانا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت انسانوں پر اتنے رحیم و کریم ہیں. آپ دیکھیے جو بندے اسے پکارتے ہیں اللہ انہیں بھی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. جو بندے اس کی عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. ایک ماں جو کہ مخلوق ہے اور مخلوق ہونے پر اپنے اللہ کی دی ہوئی رحمت کے ساتھ اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے، تو ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر رحمت کر رہی ہے، شفقت کا معاملہ کر رہی ہے. یہ تو مخلوق ہے، اور جو خالق جس نے رحمت کو پیدا فرمایا جب وہ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے تو ایک ماں کیا 70 ماؤں کی ممتا سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. واقعات بڑے بھرے پڑے ہیں اس طرح کے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں پر خصوص رحمت کا معاملہ فرمایا جب بندے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو گئے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خصوص رحمت کا معاملہ فرمائیں. جی شکریہ مولانا. تو ایک سوال میں اس میں شامل کر لیتا ہوں. میرے اسلامی بھائی جو آزاد نگر میں رہتے ہیں ان کا ایک سوال تھا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جن کا انتقال ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ انہیں بغیر سوال و جواب کے جنت دے دیتا ہے یا ان کا معاملہ کوئی اور ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو احادیث شریفہ میں آیا ہے جیسا ہی رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو پھر بند نہیں کرتے، جہنم کے دروازوں کو نہیں کھولتے. اسی حدیث کی روشنی میں جیسا کہ صاحب حلیت الاولیاء نے ایک حدیث خوبصورت حدیث بیان کی ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی رمضان المبارک میں انتقال کرتے ہیں یا یوم عرفہ کے دن انتقال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت سے جنت میں داخل فرماتا ہے. تو اسی حدیث کی روشنی میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اور جمعہ کا دن جو انتقال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ لوگ رمضان تک ہی جنت میں رہیں گے یا ان کا فیصلہ صرف رمضان تک ہوگا یا جمعہ کے دن تک کا ہوگا؟ اب اس میں دو رائے ہیں علماء کی. سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو رحمت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، چاہے وہ رحمت کا معاملہ فرمائے چاہے وہ عذاب کا معاملہ فرمائے. مگر علماء کرام کی دو جماعتوں میں ایک علماء کی جماعت کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ یہ صرف رمضان تک ہوتا ہے، پھر رمضان کے بعد ان سے حساب و کتاب لیا جاتا ہے. دوسری جماعت جو کہ راجح قول یہی نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جب ایک مرتبہ فیصلہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ بندوں پر جنت کے فیصلے فرماتے ہیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے رحمت کو پھر یہ نہیں کرتا. تو دوسرا راجح قول یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ علماء کرام یہ لکھتے ہیں جب بندہ رمضان مبارک میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فیصلوں کے ساتھ انہیں خبر میں راحت عطا فرماتا ہے، رحمتوں کے فیصلے فرماتا ہے. اور علماء نے یہ بھی بڑی امید والی بات لکھی ہے. علماء لکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں روز محشر کا سوال بھی نہ کرے، روز محشر کا سوال بھی نہ کرے، اور وہ بے سوال بے حساب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز جنت میں جائے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ رحمت کے ایام ہیں، مغفرت کے ایام ہیں، جہنم سے آزادی کے ایام ہیں، سرتاپا رحمتوں کا معاملہ ہے، سراپا رحمتوں کے ایام ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خصوصی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. اور اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ بعض تو یہ بھی لکھے ہیں اللہ تعالیٰ جن بندوں پر اپنے رحمت کے فیصلے فرماتا ہے عذاب قبر و منکر نکیر کے سوالات سے بھی انہیں محفوظ فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب رمضان المبارک میں انتقال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے فیصلے فرماتا ہے. یہ اس کے رحمت کی بات ہے. شکریہ.
नाजरीन जिन्होंने ये सवाल किया था, उम्मीद है कि उन्हें ये जवाब मिल गया होगा। और भी अगर आपके कोई सवालात हों तो जिस तरह से आपने कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखा है उसी तरह से और सवालात आप रख सकते हैं। तो मैं और एक सवाल इसमें शामिल कर लेता हूँ कि हमारे दोस्त हाल ही में मिसवाक के ताल्लुक़ से मौलाना से पूछे थे, मगर उनका ये एक और सवाल है कि जिस तरह से मिसवाक को पूरे दिन रमज़ान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसी तरह से नीम की जो लकड़ी होती है, जबकि उसका एक टेस्ट होता है, कड़वापन होता है उसमें, हलक में और ज़ुबान पे भी उसका टेस्ट आता है, क्या उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, जैसा कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान मुबारक में रमज़ान भर मिसवाक फरमाते हुए देखा है। इसी हदीस की रोशनी में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक चाहे मिसवाक हो या मिसवाक जैसी कोई भी लकड़ी हो, इनके नज़दीक इस तरह का यानी मिसवाक करना या दांतों को रगड़ना जायज़ है। और ये बात ख़ास बात है कि मिसवाक करना तो सुन्नत है, जायज़ है, सुन्नत है। अलबत्ता ये याद रखना चाहिए, चाहे आप मिसवाक करें चाहे या नीम की लकड़ी करें, उसके जो रेशे होते हैं या उसकी जो रुतूबत होती है वो हलक के अंदर ना जाए, हलक के ऊपर ही जो है दांतों में कर कर कुल्ली कर लें, जिस तरह हम आमतौर पर कुल्ली करते हैं। तो ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नीम की लकड़ी का भी करना जायज़ है। अगर नीम की लकड़ी करें, मिसवाक भी करें या मिसवाक के बजाय नीम की लकड़ी करें, अगर उसकी रुतूबत अंदर जाती है तो फिर इससे रोज़ा फासिद होता है, इससे बचना चाहिए। मतलब बेहतर ये है कि मिसवाक ही इस्तेमाल करें, दूसरा भी कर सकते हैं, दूसरी लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है मिसवाक करें, नीम रमज़ान मुबारक में हो या गैर रमज़ान मुबारक में, जैसा कि फतावा आलमगीरी में है वला बअस बिस्सिवाक अर्रत्बी वल याबिसी फिल गदाती वल अशी, जैसा कि फतावा आलमगीरी में है कोई जो है हरज नहीं है मिसवाक का करना, चाहे वो मिसवाक की लकड़ी जो है रत्ब हो, याबिस हो, सूखी हो या कच्ची हो, चाहे वो सुबह और शाम हो या दिन हो रात हो, कभी भी कर सकते हैं। शुक्रिया। इसी तरह से और कई एक सवालात हैं मेरे भी, मैं उसे भी शामिल कर लेता हूँ। और एक हमारी इस्लामी बहन का एक सवाल है, शायद वो एलवीएस नगर में रहती हैं, क्या तरावे ख़वातीन पर भी लाजिम है? अगर है तो फिर उसका तरीक़ा कुछ अलग है या क्या तरीक़ा है? सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि जिस तरह मर्द हज़रात पर तरावी सुन्नत है, इसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत है। हाँ, मर्द हज़रात मस्जिद में बाजमात तरावी की जमात में शामिल होकर तरावी अदा करें। औरतों के लिए बेहतर यही है, इस्लाम की हिकमतों में से हिकमत ये है कि औरत अपने घर पर और अपने घर में उस कोठरी में जहाँ वो सबसे महफूज समझती है वहाँ पर बैठ कर जो है नमाज तरावी अदा करे, क्योंकि औरतों के लिए भी नमाज तरावी अदा करना सुन्नत है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अब ये बात है कि भी औरतें किस तरह अदा करें। अगर कई ख़वातीन जमा होती है तो कई ख़वातीन जमा हो तो किस तरह पढ़े। सबसे पहली बात ये जहन नशीन कर लें, अगर कोई अपने ख़ानदान में महरम मर्द है, अगर वो हाफिज़ कुरान है तो उसकी इक़्तिदा करें, या नहीं है गैर महरम मर्द है तो उसके पर्दे की शक्ल में उसकी इक़्तिदा कर सकते हैं। नहीं, ख़वातीन में ही अगर कोई हाफिज़ा है, अल्लाह ताला की रहमत से किसी औरत ने हिफ्ज़ तकमील कर लिया है, अगर ख़वातीन जमा होकर औरतों की ही जमात अगर बन सकती है तो औरतों की जमात तो बनाना इस्लाम में बल्कि इंदल अहनाफ मकरूह का करार दिया गया है। मगर अगर जमात बना लें तो औरतों में से इमाम उसी सफ़ में थोड़ा सा आगे खड़े होकर नमाज तरावी की इमामत कर सकती है। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। एक और हमारी इस्लामी बहन ने हमें सवाल किया है, मैं उसे भी शामिल कर लेता हूँ। जो ख़वातीन बच्चों को दूध वग़ैरह पिलाती हैं, क्या वो भी रोज़ा रह सकती हैं? यकीनन जहाँ मर्द पर रोज़ा फ़र्ज़ है वहीं औरतों पर फ़र्ज़ है। अब आपका सवाल ये है, कोई ख़वातीन ऐसी होती है कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें दूध पिलाना होता है। याद रखिए, ऐसी ख़वातीन के लिए इस्लाम ने बड़ी सहूलतें फ़राहम फरमाई हैं। अगर जिनके बच्चे छोटे हैं और उनको दूध पिलाना होता है, अगर वो दूध पिलाने से दूध की कमी नहीं आती, बच्चे को खुराक खूब मिलती है
اور انہیں کمزوری بھی محسوس نہیں ہوتی تو ایسی عورتوں پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ وبالعکس اس کا الٹا، یعنی اگر عورتیں دودھ پلاتی ہے، دودھ ختم ہو جاتا، بچوں کی مکمل خوراک نہیں ملتی اور عورتیں کمزور ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انہیں رمضان کے روزے چھوڑنا چاہیے اور دیگر ایام میں ان روزوں کی قضا کر لینا چاہیے۔ شکریہ ناظرین۔ اور ایک ہمارے دوست کا سوال ہے جو شاید مڈی پیٹ میں ہی رہتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں فون کے ذریعے بتایا تھا کہ اکثر لوگ قرآن شریف کی تلاوت رمضان میں کرتے ہیں اور رمضان میں تو اس کا ثواب علیحدہ ہے، سب سے بہتر ثواب ہے، مگر جن کو قرآن شریف پڑھنے نہیں آتی، کیا قرآن کے بدلے کوئی ایسا ذکر یا کوئی اور چیز ہے جو وہ پڑھنے سے اس کے برابر ثواب مل سکے؟ سب سے پہلے ان کے سوال کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے مقدس کلام ہے، جیسا کہ کہا گیا کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ ساری دنیا کی کتابیں اٹھا لیں، پھر قرآن مجید کے ایک حرف کو لائے، اس ایک حرف کا کوئی ساری دنیا کی کتابیں برابر نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جو سوال کیا گیا کیا قرآن کا کوئی بدل ہے، تو قرآن کے تلاوت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی ممکن ہے کسی کے 30 سال، کسی کے 20 سال، کسی کے 40 سال ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کوشش نہیں کرتے قرآن مجید پڑھنے کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو ایسے حضرات ہیں، سب سے پہلے کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، صحیح پڑھیں، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں تعلیم، اسلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا سوال اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی تو اس کے بجائے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، دیگر جو اوراد وظائف ہیں اس کی کثرت کریں اور قرآن مجید کے پڑھنے کے دل میں جذبہ رکھے، شوق رکھے، قرآن سیکھنے کا شوق رکھے، کیونکہ رمضان المبارک کے علاوہ جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اسے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب رمضان المبارک میں وہی حرف پڑھیں گے تو ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ 1 گناہ سے لے کر 10 گناہ، 10 گناہ سے لے کر 70 گناہ تک عطا فرماتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، جب غیر رمضان میں ایک حرف کی نیکی 10 ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ ایک حرف کی 10 نیکیاں نہیں، بلکہ رمضان مبارک میں اگر ہم قرآن مجید کا ایک حرف پڑھیں گے یا سنیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں 70 نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ اندازہ لگائیے، آپ صرف سورہ فاتحہ میں کتنے ہزاروں حروف ہیں، صرف سورہ فاتحہ کے اگر ہم سیکھ جائیں، رمضان مبارک میں صرف سورہ فاتحہ کی کثرت کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ امت کے لیے خاص طور پر اس لیے نازل فرمایا کہ بندے میرے قریب میں آ جائیں، میرے کلام کو سیکھیں، میرے کلام کو پڑھ کر زیادہ نیکیاں کمائیں۔ بہرحال بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ آپ جو وظیفے وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پاک نام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اسماء ہیں، ان کا کثرت سے ذکر کریں، جیسے یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا ستار، یا قوی، یا عزیز۔ آپ پہلے اشرے میں ہیں تو یا رحیم ارحمنی، دوسرے اشرے میں ہیں یا غفور اغفر لی، یا غفور اغفر لی، تیسرے اشرے میں آپ پہنچے ہیں اللہم قنی عذاب النار، اللہم قنی عذاب النار۔ یہ جو ہے کثرت سے پڑھیں۔ اتنا بھی نہیں آتا تو کلمہ طیبہ کا ورد کرے، درود شریف پڑھے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، کثرت سے ان اوراد و وظائف کو پڑھیں۔ لیکن قرآن مجید کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ثابت ہے، قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں جو بندہ قرآن مجید سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار قرآن کے پڑھنے والوں میں فرماتا ہے اور اس کا جو ہے قرآن کے پڑھنے والوں کے زمروں میں اس کا شمار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اور ایک سوال مولانا، کیا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف جن کو پڑھنے نہیں آتا اگر وہ اوراق بھی پلٹاتے ہوئے قرآن شریف کو دیکھ لیں تو کیا اس کا بھی ثواب ہے؟ یقیناً قرآن پاک کو دیکھنا بھی رحمت کی بات ہے، نیکیوں کی بات ہے۔ جو بندہ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا، صرف اس کے حروف کو دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ تمام قرآن مجید کے حروف کو دیکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ
بندے پر خاص رحمت کا معاملہ فرما۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میرے دوست نے جو سوال کیا تھا، مولانا نے تفصیلی طور پر اس کا جواب دیا کہ قرآن شریف کا بدل تو نہیں ہو سکتا، مگر آپ قرآن شریف ضرور پڑھنے کی اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ ضرور سیکھیے۔ ایسے علماء اکرام کئی ایک جگہ تعلیم بالغان بھی کھولا گیا ہے، آپ چاہے تو علماء سے رجوع ہو کر اس کے بارے میں جو ہے آپ تفصیلی معلومات کیجیے۔ مگر A1 TV بھی ایسے لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ آپ بہتر ہے قرآن شریف کی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اسے سیکھیے۔ تو لیجیے ناظرین، ایک اور سوال میں اس میں شامل کر لیتا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ایصال ثواب کے لیے لوگ اکثر ماہ رمضان کے ایام میں اپنے جو بھی مرحومین ہوتے ہیں ان کے نام پر کچھ دیتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ دیتے ہیں۔ کیا ماہ رمضان میں خیرات کرنا یا ایصال ثواب کرنا بہتر ہے؟ بہت بہترین سوال ہے جو بھی صاحب نے کیا ہے کہ دیکھیے اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے، جو بندہ غیر رمضان میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اسے 10 نیکیوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اب جب رمضان میں یہ نیکی جب وہ بندہ کرتا ہے، اب 10 نیکیوں سے لے کر 70 سے لے کر 10 گنا اس کا اضافہ کیجیے، 700 گنا تک اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو ہم رمضان مبارک میں یہ کوشش کرنا چاہیے کثرت سے نیک اعمال کریں، بالخصوص اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے کار خیر کے کام کریں، کیونکہ رمضان کا نیک عمل دیگر ایام کے اعمال سے زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ اسی لیے رمضان کا جو بھی عمل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، ابن آدم کا ہر عمل رمضان المبارک میں 10 گناہ سے لے کر 70 گناہ تک اضافہ کیا جاتا ہے، مگر روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے۔ ایسے بابرکت مہینے میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایصال ثواب کی شکل میں ہو یا مرحومین کے ایصال ثواب کی جو بھی دیگر کار خیر ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ اجر ملتا ہے۔ اجر کی زیادتی ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اس ماہ میں ایصال ثواب کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ مولانا۔ ایک اور آخری سوال ہے، جن کے گھر بیمار ہیں ان کے نام پر زکوٰۃ دینا یا صدقہ دینا، اکثر لوگ کسی کے گھر میں اچانک بیمار ہو جاتے ہیں تو کئی لوگوں سے جب علماء اکرام سے وہ رجوع ہوتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کہ وہ جان کا زکوٰۃ دیں یا صدقہ دیں، تو کیا بہتر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں بیمار ہوتے ہی سب سے پہلے ہم ان کے نام پر کچھ خیرات دے دیں تو شاید یہ جلد آرام ہو جائیں، ایسا کچھ خاص کوئی بیمار ہونے کے بعد ان کے اوپر کیا لازم ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے، بیمار کے علاج کے 2 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ رمضان کی رحمتوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ جو بھی جن گھروں میں لوگ بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا یابی عطا فرما، انہیں صحت یابی عطا فرما اور انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ علاج کی 2 شکلیں ہیں، ایک ہے روحانی علاج اور ایک ہے دنیاوی علاج۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دواخانوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یقیناً ہونا بھی چاہیے، مگر اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا مرضاکم بالصدقۃ، تم اپنے مرضوں کو صدقوں کے ذریعے دور کرو۔ جو بندہ اپنے مرض میں یا حالت مرض میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ پاک اسے تمام دنیاوی اور زمینی آسمانوں کی بلاؤں سے اسے بچاتے ہیں، اور امید ہے اللہ کی ذات سے اس حدیث شریف کی روشنی میں جو بندہ صدقہ کرتا ہے پھر علاج کرتا ہے، صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے علاج کو آسان فرماتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ اپنے مرض میں صدقہ کرتا ہے، صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اسے نجات دیتا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں اس کو شیئر کرتا ہوں تمام ناظرین کے لیے، A1 TV کے ناظرین کے لیے۔ جیسا کہ ملک شام کے جو ہے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو خون کا کینسر لاحق ہو گیا اور وہ علاج کرنے لگا۔ اس کے علاج کی جو ہے بالکل
آخری اسٹیج پر آ گیا اور وہ اپنے مسجد گیا. مسجد میں جا کر وہاں ایک عالم دین سے جو اللہ والے تھے ان سے جا کر اس نے سوال کیا, میں دنیا کے علاجوں سے تھک گیا ہوں, اب مجھے آپ کوئی روحانی علاج بتائیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, سب سے پہلے تم روزانہ اپنے مرض کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ صدقہ کیا کرو. جب وہ چند دنوں تک صدقہ دینے لگا, پھر جب اس کا ایک اسٹیج آیا جو اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے, اس کے آپریشن وغیرہ سے پہلے جو اس کا جو آخری اسٹیج ہوتا ہے, اللہ کا کرم دیکھیے, اللہ کا فیصلہ دیکھیے. جب وہ روز صدقہ دینے لگا, آخری اسٹیج سے پہلے جب وہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے گیا تو وہ تمام ڈاکٹرز, وہ تمام ٹیسٹ لینے والے پریشان ہو گئے. کیا بات ہے, تمہارے جو بیماری کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے تو ڈینجر حالت تھی, اب وہ حالت سے تم باہر آ چکے ہو, انشاءاللہ ان قریب امید ہے کہ تمہیں جو ہے اس سے شفایابی حاصل ہو جائے گی. جب اسے اس بات کی اطلاع ملی اور وہ سیدھا وہ اپنے مسجد کے اللہ والے مولانا کے پاس آ کر اس نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا سنو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مرض کے ایام میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس کے مرض کو دور فرماتا ہے, اسے اس مرض سے نجات عطا فرماتا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, اس نے اپنے رحمت کو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نشاور فرمایا ہے, ساری دنیا میں عام فرمایا ہے. تو ہم اپنے علاجوں میں جو بھی دنیاوی علاج میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں, اس سے پہلے روحانی اور دینی اسلامی علاج بھی کر لیں. دینی اور روحانی علاج یہ ہے, سب سے پہلے صدقہ دے, گھر سے باہر نکلے. اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے موت کے علاوہ ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے, نجات عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا ہمیں ہمارے مسلمانوں میں اور تمام انسانوں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما. اے مولا بالخصوص یہ جو کہ کرونا وبا ہے, ہمارے اس کرناٹک کو, شہر رائچور کو اور ہندوستان کو اس وبا سے محفوظ فرما. اور جتنے لوگ جتنے انسان اس بیماری سے پریشان ہیں مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں سب پر رحمتوں کے فیصلے فرما, سب کو شفایابی عطا فرما. اور اس ہندوستان کو, کرناٹک کو, شہر رائچور کو امن و شانتی کا علاقہ بنا, امن و سلامتی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, جیسا کہ مولانا ابھی بتا رہے تھے, میں بھی یہ ٹی وی کے ذریعے آپ تمام کو یہ کہہ دوں, اللہ سب سے پہلے تو ہر ایک کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور خاص کر یہ جو وبائی بیماری ہے کرونا وائرس, ایسے وائرسوں سے بھی محفوظ رکھے. مگر پھر بھی جو بیماری میں مبتلا ہیں سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ دیں, خیرات کریں, کیونکہ یہ روحانی علاج ہوتا ہے. بعد اس کے آپ جو بھی علاج ہے وہ بھی کروائیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا دے. تو لیجئے ناظرین, آج کا میں یہ خصوصی پروگرام نور رمضان سحری ٹائم کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں. اس پروگرام کو جناب اسلم پاشا, کانگریس لیڈر جو سابقہ میں ZP کے ممبر بھی رہے, ان کی جانب سے اسپانسر کیا گیا تھا. اور جو بھی ناظرین ہیں میں ان سے پھر ایک بار یہ بتا دوں کہ آپ اپنے سوالات کو نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں کریے, اور ہمارا یہ پروگرام بالخصوص آپ کو کیسا لگا وہ بھی آپ کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیے. اور ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے, خاص طور پر کرونا وائرس جیسی بیماریوں میں آپ اپنے بچوں کو ضد کرنے پر باہر نہ بھیجیں, اور خاص کر جو بھی حضرات باہر جاتے ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, گھر جاتے ہی فوراً صابن سے ہاتھ دھو لیں, اور بغیر منہ ہاتھ دھوئے کے آپ گھر کے اندر داخل نہ ہوں. تو لیجیے آج کے اس پروگرام کا میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم.